اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے دل والی تعلیم جھٹلا دی تو ساری تعلیم سارے نبیوں کی روحانیت کے اندر ہی ہے، تو وہ ساری روحانیت کو بندہ جھٹلاتا ہے۔ یہ جو روحانیت ہے، طریقت ہے، یہ باطنی علم ہے، اس کو جھٹلانے والا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جہنم کے درجے رکھے ہیں، تو ان مختلف جہنم کے درجوں کی ایک خاص وجہ ہے۔ ایک خاص وجہ تو یہ ہے کہ جس نے یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ بتاؤں گا، لیکن اب میری زبان پر آ گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ تو ان کی ایک خاص وجہ تو یہ ہے، یہ بات آپ کو کہیں ملے گی نہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے دارالخلد جنت جو پہلے درجے کی جنت ہے، وہ اس کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے پیغمبر آدم صفی اللہ کی قلب والی تعلیم حاصل کی ہوگی۔ اب اس کے برعکس آ جائیں، جنہوں نے آدم کی تعلیم کو جھٹلایا ہوگا وہ پہلے درجے کی جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں نمازوں میں، روزوں میں، ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں اور امام مہدی کی گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی نمازوں پر بڑا گھمنڈ ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر تھے وہ۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، ہے نا؟ تو سب کے درجے مختلف ہوں گے۔ تو جنہوں نے آدم صفی اللہ کی تعلیم کو جھٹلایا، ایک جھٹلانا تو وہ تھا ان کے زمانے میں کہ ہم نہیں مانتے، اور ایک جھٹلانا یہ ہے کہ قلب کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کر رہے آج بھی، اس دور میں بھی۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور قلب اس کی تصدیق کرے، تو یہ قلب کو صاف کرو، قلب میں اللہ کا نور لے کے آؤ، قلب کو کلمہ پڑھاؤ، قلب کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، اللہ اللہ قلب اللہ، اور یہی زبانیں اور یہی آواز یوم محشر میں اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے غضب کے ساتھ دکھائے گا ان کو، جس طرح اللہ کے نام کی، آدم صفی اللہ کی تعلیم کی وہ یہاں گستاخی کرتے ہیں۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو بکواس مت کرو، کتاب پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، پہلے دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ جیسے کہ قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اور وہ شخص جس نے اپنی شرح صدر کر لی، اپنے قلب کو منور کر لیا، وہ اسلام پر ہے۔ اور فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اور جن کے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ کا ذکر، نور ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا، ان کے دل اللہ اللہ نہیں کرتے، یہ کھلی گمراہی میں ہیں اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن وہ قلب کی تعلیم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ کیا ڈھکوسلے بازی لگا رکھی، گالیاں دیتے ہیں۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جہنمی موجود ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کافر موجود ہے، مردود کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے ہر گھر میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی شوہر کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں۔ اور آدمی یہ کہتا ہے جی یہ تو میری ماں ہے، اس کو میں کیا کہوں، یار یہ تو میری بیوی ہے، چلو اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے۔ اور کوئی غیر ہوگا تو کہیں گے یہ تو دشمن خدا ہے، اس سے بائیکاٹ کر دو اس کا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے مسلمانوں کی۔ تو جو رب کی تعلیم کو جھٹلاتا جائے گا، پہلے نبی کی تعلیم کو جھٹلائی، پہلے درجے کی جہنم میں، دوسرے نبی کی تعلیم بھی جھٹلا دی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے دل والی تعلیم جھٹلا دی تو ساری تعلیم سارے نبیوں کی روحانیت کے اندر ہی ہے، تو وہ ساری روحانیت کو بندہ جھٹلاتا ہے۔ یہ جو روحانیت ہے، طریقت ہے، یہ باطنی علم ہے، اس کو جھٹلانے والا نارن حامیہ میں جائے گا، نہ اس کی نمازیں اللہ قبول کرے گا، منہ پہ دیکھے مارے گا۔ اور آج کل کے تو لوگ ایسے ہیں جن کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار کوئی ابو جہل کی نسل سے بول رہا ہے، بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، بڑی حقارت سے، بڑی ہی نخوت سے وہ بزرگوں کے نام لیتے ہیں
ہاں جی پھر تمہارے مرشد نے کیا کیا. یار آرام سے بولو، آرام سے بات کرو یار. اتنی نفرت کیوں ہے اللہ والوں کے لیے تمہارے دل میں؟ کہاں لے کے جاؤ گے یہ نفرت؟ بڑے بڑے گبرو جوان مٹی میں مل گئے، آج کسی کی شکل بھی نظر نہیں آتی. بڑے بڑے سازش کرنے والے مٹی میں ملے ہوئے ہیں، کسی کی شکل تک نظر نہیں آتی. تو اپنا یہ طاقت اور تکبر کہاں لے کے جائے گا، اور بھی اللہ والوں کے خلاف. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو پیر فقیر دیکھے ہیں وہ 2 نمبر ہیں سارے. انہوں نے بیچاروں نے وہ پیر دیکھے ہیں نا کہ جو لوگوں کے چندوں اور نذرانوں پہ چلتے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہوں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وچوں کوئی نہ کوئی ایک اوریجنل بھی بیٹھا ہے نا، کوئی اللہ والا بھی ہے. سارے کے سارے تو یعنی پکھنڈی نہیں ہے نا، کوئی بیچ میں ایک آدھ نکل آئے گا نا، کوئی نہ کوئی اللہ والا. سارے تو جھوٹے نہیں ہیں. اور پھر اس سچے ولی کی پہچان کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ سوچتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس بھی وہی فون ہے، اس کے پاس بھی وہی فون ہے، میں نے بھی ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے، اس نے بھی پہنی ہوئی ہے، میں بھی لندن امریکہ گھوم رہا ہوں، یہ بھی ادھر ہی گھوم رہا ہے، میرے پاس بھی اتنی اعلیٰ گاڑی ہے، اس کے پاس بھی ہے، تو یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ظاہر کی ہیں نا جو تو نے کمپیئر کی ہیں. کبھی یہ بھی تو وسوسہ دل میں لا کہ کیا تیرا ایمان بھی اس کے ایمان جیسا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو بھی بیٹھتا ہے کیا؟ اس کے مرشد کا نام تو گوہر شاہی ہے، بتا تیرا شیخ کون ہے؟ اس کی پہنچ تو اللہ تک ہے، تیری پہنچ کہاں تک ہے یہ بھی تو بتا. صرف یہی دیکھ رہا ہے کہ اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اس نے تو جبہ بھی نہیں پایا، ہاتھ میں کوئی تسبیح بھی نہیں ہے. یہی چیزیں کمپیئر کرو گے نا تم تو. ان چیزوں سے تو ولی نہیں بنتا ہے نا. ولی کس سے بنتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کے اندر سے ولی بناتا ہے. تو پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم ظلمات الی النور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مومن جو ہے اس کے تو دل میں نور ہوتا ہے، اس کی تو نس نس میں نور ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیوں کہا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور؟ اس میں تو نور ہی تھا، تو پھر کون سی ظلمت ہے جس سے اس کو نکالے گا؟ یہ اس سے یہ پتا چلا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ایک ظلمت کدہ ہے. اور یخرجہم من الظلمات الی النور سے مراد یہ ہے کہ اس ظلمت کدے میں جہاں چاروں طرف سے ظلمتوں کی بوچھاڑ ہے، وہ 360 تجلیاں اس پہ ڈال کے اس کے ارد گرد کو نور کی وادی بنا دیتا ہے. مومن کے اندر ہی نور ہے نا، اس کے باہر تو ظلمت ہی ظلمت ہے نا. پھر جب 360 تجلیاں اس کے اوپر پڑتی ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ بھی ان تجلیوں کی زد میں آ جاتے ہیں. ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے. حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تجلی ہر وقت پڑتی تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی چلے مجاہدے نہیں کیے، کوئی صحابی جنگل میں نہیں گیا، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اس تجلی کی زد میں آتے تھے، ان کے سارے گناہ اور ان کے نفس حضور پر پڑنے والی تجلی سے ہی پاک صاف ہو گئے، اور بڑے بڑے مرتبوں پر صحابہ کرام پہنچ گئے. کیسے پہنچ گئے؟ حضور کی صحبت کی وجہ سے. حضور کی صحبت میں وہ تجلی اللہ کی ہر وقت گرتی تھی. تو بھی ڈھونڈ کوئی مرشد جس کے اوپر تجلی اللہ کی پڑتی ہو، وہ مرشد کی صحبت میں بیٹھ. تو بھی جب تجلیوں کی زد میں آئے گا، تجھے بھی بغیر چلوں مجاہدوں کے اللہ مل جائے گا. TV, the place to connect with God.